السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کا آج آپ کے سامنے سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 27 میں کچھ ناپاک چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس ناپاک چیز کو ہم پاک کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، تطہیر جلد المیتۃ بالدباغ۔ اگر جانور مر جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھائے تو اسلام آپ کو اس چیز سے نہیں روکتا۔ مردے کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت دینے سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما اہاب دبغ فقد طہر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو بھی چمڑا دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس عموم سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جانور ہو، وہ جانور چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اگر وہ جانور مر جاتا ہے اور آپ اس کا چمڑا لینا چاہتے ہیں تو اس کا چمڑا لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس چمڑے کو نکالنے کے بعد دباغت دی جائے۔ نمبر 2، تطہیر الاناء اذا ولغ فیہ الکلب۔ برتن میں اگر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو برتن وقتی طور پہ ہمارے لیے، آپ کے لیے استعمال کرنا منع ہو جاتا ہے، تو اب اس برتن کو ہم کیسے پاک کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ پانی سے دھوئے اور آخری مرتبہ مٹی سے دھوئے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کتا جب برتن میں منہ ڈال دیا تو برتن ناپاک ہو گیا، لیکن پاک کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، وہ طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تیسری چیز، تطہیر الثوب اذا اصابہ دم الحیض۔ اگر کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اس کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہے جاءت امرأة الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، فقالت، اور کہنے لگی احدانا یصیب ثوبها من دم الحیضۃ کیف تصنع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک شخص کو جب حیض آتا ہے تو اس کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا ہے، کیف تصنع، تو کیا کرے گی؟ فقال، تو آپ نے فرمایا تحتہ ثم تقرصہ بالماء، اسے کھرچے گی اور پانی سے اچھی طرح سے مل مل کر صاف کرے گی، ثم تنضحہ ثم تصلی فیہ، پھر وہ اس کپڑے کو جھاڑے گی اور اس کپڑے کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھے گی۔ تو اللہ کے رسول نے حیض لگے کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ وَإِن بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ أَثَرُهُ فَلَا بَأْسَ، کہتے ہیں کہ کپڑے کو دھلنے کے بعد اگرچہ اس میں خون کا اثر، خون کا نشان باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کپڑے سے نماز ہو جائے گی، وہ پاک ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان خولۃ بنت یسار قالت یا رسول اللہ لیس لی الا ثوب واحد وانا احیض فیہ، قال فاذا طہرت فاغسلی موضع الدم ثم صلی فیہ، قالت یا رسول اللہ ان لم یخرج اثرہ، قال یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ۔ اگر کپڑے کو دھونے کے بعد اس کا نشان رہ جائے
تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کپڑے میں نماز ہوگی اگرچہ اس میں اثر رہ جائے۔ اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی ہے اللہ کے رسول ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور میں اسی کپڑے میں حائضہ ہو جاتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم پاک صاف ہو جاؤ تو پھر خون جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو ڈالو، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھو۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے کپڑے کے کسی کونے میں کسی حصے میں پیشاب کا قطرہ گر جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس جگہ کو دھو لیجئے تو پھر آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہی چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس جگہ پر خون لگ جائے اس جگہ کو دھو لو، پھر تم اسی کپڑے میں نماز پڑھو۔ پھر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان لم یخرج اثرہ، اللہ کے رسول اس کپڑے کو اگر میں دھوتی ہوں اور دھونے کے بعد پھر بھی اس میں اگر خون کا نشان رہ گیا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یکفیک الماء، تمہارے لیے پانی کافی ہے، ولا یضرک اثرہ، اور اس خون کا نشان، خون کا اثر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، بس دھو لیے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر حیض کا خون کپڑے میں لگ جاتا ہے تو اس کپڑے کو دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 تطہیر غیل الثوب المرأہ، عورت کے کپڑے کے جھالر کو پاک کرنے کا طریقہ، کیونکہ عموماً ایسا دیکھا گیا کہ کچھ عورت ایسی ہوتی ہیں جو باحیا ہوتی ہے الحمدللہ، اور ان کے کپڑے زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا ہے اور وہ چلتی رہتی ہے، تو ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی اس کا طریقہ بتا دیا کہ کیسے وہ پاکی حاصل کرے۔ ان ام ولد لابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف انہا سألت ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی امرأۃ اطیل ذیلی وامشی فی المکان القذر، فقالت ام سلمۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ ما بعدہ۔ ام ولد ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، کیا پوچھا کہ دیکھو میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرے کپڑے کے جھالر لمبے ہیں اور میں گندی جگہوں میں، خراب جگہ میں چلتی ہوں۔ فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمائی ہے یطہرہ ما بعدہ، اس کے بعد والی جگہ اس جھالر کو پاک کر دے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر یہاں گندگی ہے، یہاں سے چلتی ہوئی اگر یہاں آتی ہے اور یہاں پاک زمین ہے تو وہاں ناپاک ہوا تھا، لیکن یہاں جب گھسٹنے کی وجہ سے ایک کپڑا یہاں پر پاک ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے کپڑے کے جھالر کو پاک کرنے کا۔ نمبر 5 تطہیر الثوب من بول الصبی الرضیع، دودھ پیتا بچہ اگر کپڑے میں پیشاب کر دیتا ہے تو کیسے پاکی حاصل کی جائے گی؟ عن ابی السمح خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ، بچی اگر پیشاب کر دیتی ہے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ یہ حدیث کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ویرش من بول الغلام، اور اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے اس کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے گا تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے دودھ پیتا بچہ اگر کپڑے پہ پیشاب کر دے، بچی ہو یا بچہ، اسے پاک کرنے کا طریقہ۔ بچی ہے تو اسے کپڑے کو دھونا پڑے گا، اور بچہ ہے تو کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر پانی چھڑک دے، اس سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 6 تطہیر الثوب من المذی، مذی اگر کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو اس کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ عن سہل بن حنیف قال، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت القى من المذی شدۃ وعنان، مجھے بہت زیادہ مذی آیا کرتا تھا،
وَكُنْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ الْإِغْتِسَالِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فقال۔ تو کپڑے میں اگر مزید لگ جائے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے کپڑے میں مزید کے کچھ قطرات لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کو پانی چھڑک دینا ہے، اس سے آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ نمبر 7، تطہیر اسفل النعل، جوتی کا نچلا حصہ جو گندا ہو جاتا ہے اسے پاک کرنے کا طریقہ۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم المسجد فلیقلب نعلیہ ولینظر فیہما۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد آئے تو فلیقلب نعلیہ، تو اپنے دونوں جوتیوں کو صحیح سے الٹ کر کے دیکھ لے، ولینظر فیہما، اور اچھی طرح سے دیکھ لے، ثم لیصلی فیہما، اگر وہ گندگی دیکھتا ہے تو اس کو زمین پہ رگڑ لے، زمین سے صاف کر لے، پھر ان دونوں میں نماز پڑھے، ان دونوں جوتیوں میں نماز پڑھے۔ تو اسے کیا معلوم ہوا؟ جوتی ہو یا چپل ہو، اگر اس میں گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو صاف کرنے کا، پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو زمین پر رگڑ لیں۔ رگڑنے سے آپ کی جوتی اور آپ کی چپل پاک ہو جائے گی۔ تو یہ ہے جوتی اور چپل کے نچلے حصے کو پاک کرنے کا طریقہ۔ 8ویں اور آج کے درس کی آخری چیز وہ ہے تطہیر الارض، زمین کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ اگر زمین ناپاک ہو جاتی ہے تو زمین کو ہم کیسے پاک کریں گے؟ زمین ناپاک ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے کوئی گھر میں، روم میں یا کسی فیلڈ میں کوئی بچہ پیشاب کر دیا یا کوئی بڑا انسان ہی پیشاب کر دیا تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پانی ڈال دیں، پانی بہا دیں، پانی بہانے سے وہ روم، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ فتناولہ الناس، تو لوگوں نے ان کو پکڑا، ان کو ڈانٹنے لگا۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ، تو اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا اس کو چھوڑ دو۔ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ او ذنوب من ماء فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اس لیے کہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے والے، آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تم لوگ مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے تعلیم یہ دیا کہ اگر کوئی شخص وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر پیشاب کر دیتا ہے، چاہے مسجد میں ہو یا کسی جگہ میں ہو، کسی روم میں ہو، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک بالٹی پانی بہا دی جائے۔ پانی بہانے سے وہ جگہ اور وہ روم پاک ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِذَلِكَ اسْتِعْجَالًا لِطَهَارَةِ الْأَرْضِ، اور اللہ کے رسول نے مسجد پر پیشاب کرنے کی وجہ سے جلدی سے پانی بہانے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ وہ زمین پاک ہو جائے۔ فَلَوْ تُرِكَتْ حَتَّى جَفَّتْ، اگر چھوڑ دیا جاتا اور وہ سوکھ جاتی، وہ زمین سوکھ جاتی، وَذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ، اور گندگی کی جو اثر نشان ہے وہ دور ہو جاتا، طہرت، تو بذات خود وہ زمین پاک ہو جاتی۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ میں کوئی پیشاب کر دیتا ہے اور وہ جگہ سوکھ جاتی ہے، اور سوکھنے کی وجہ سے وہ پیشاب کا جو نشان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو مہک ہے، جو بدبو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کا نشان ختم ہو جاتا ہے، تو وہ جگہ بذات خود پاک ہو جائے گی۔ وہی چیز حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا، اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد ایسی تھی کہ مسجد کے دروازے نہیں تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ کتوں کا آنا جانا مسجد کے اندر سے ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کانت الکلاب تبول فی المسجد، اور وہ کتے مسجد میں پیشاب بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن فلم یکونوا یرشون شیئا، صحابہ کرام نے کبھی کوئی چیز اس پہ چھڑکا نہیں، یعنی مسجد کو پاک کرنے کے لیے پانی نہیں بہایا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟
کتے آتے تھے، پیشاب کر دیتا تھا، پھر سوکھ جاتا تھا، اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا تو وہ پاک ہو جاتا تھا۔ تو زمین میں اگر کوئی پیشاب کر دیتا ہے، کسی جگہ میں کوئی پیشاب کر دیتا ہے تو وہ جگہ اگر سوکھ جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ جگہ پاک ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے 8 چیزیں لگاتار پیش کی گئی جو ناپاک ہے، اس چیز سے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی وہ بھی آپ کے سامنے بتایا گیا، پیش کیا گیا۔ تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسرا نیا سبق پیش کیا جائے گا۔ السلام